مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے چینل مولانا شہزاد آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ برگزیدہ ہستیاں اور شخصیات اور ذات جو آخری پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے بعد کسی سچے نبی اور رسول کو آنا نہیں۔ بعینہ ہی اسی طرح یہ امت آخری امت ہے، خیر الامم اس کو کہا گیا، اس کے بعد کسی دوسری امت کو بھی دنیا کے اندر آنا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مجھے اور آپ کو یہ شرف ملا، مجھے اور آپ کو یہ فضیلت ملی کہ ہمیں خیر الامم کہا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ ربیع الاول کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہونا مسلمان کا بنتا ہے۔ جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش نہیں ہوتا وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، شیطان ہے، اور امت مسلمہ کا بلکہ تمام انبیاء کا وہ دشمن ہے۔ مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، اس دنیا میں تشریف لانے پر۔ ہاں البتہ خوش کس طرح ہونا چاہیے، اس کا طریقہ شریعت مطہرہ کے سامنے اس کے مطابق ہو، اس کے مخالف نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، خدا کی قسم اس سے بڑی عظیم و شان خوشی کا موقع لمحہ کوئی نہیں، لیکن خوشی اس طرح ہو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا۔ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر آیا یہ ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا تھا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا تھا۔ یہ جن تاریخ کو ہمارے ہاں بڑے بڑے جلوس، بڑے بڑے میلاد کے نام سے جلسے اور اسی طریقے سے بہت سارے روڑوں کو بلو کیا جاتا ہے، آیا یہ تاریخ صحابہ کے زمانے میں نہیں آئی، یہ مہینہ صحابہ کے زمانے میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہر ایک مسلمان خوش ہے، ہر ایک مسلمان کو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی اسی ذات کی وجہ سے تو اس دنیا کو بنایا گا، اس جہان کو بنایا گا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس جہاں کے اندر اے محمد آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اس دنیا کو ہی نہ پیدا کرتا، اس کائنات کو میں اس ذرے ذرے کو، قطرے قطرے کو وجود نہ دیتا۔ میرے عزیزوں، جس کی وجہ سے جو سبب کائنات ہے، وجہ کائنات ہے، اس دنیا اور اسی طریقے سے پورے جہاں کو جو بنایا گیا اس کی وجہ سے بنایا گیا، اس پیغمبر کی وجہ سے بنایا گیا۔ اب اس وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے کون خوش نہیں ہوگا؟ اللہ کے بندو، بہت سے لوگ عجیب طرح کہتے ہیں کہ یار یہ نعوذ باللہ نبی کا میلاد نہیں مناتے، نبی کے آمد پر خوش نہیں ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی تشریف آوری پر ان کے تیور چڑھ جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ یہ بہت عجیب دکھ کے الفاظ ہیں، افسوس والے الفاظ۔ یہ اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھا، اللہ کے رسول کی صورت کو دیکھا، اللہ کے رسول کی آمد کو دیکھا، اللہ کے رسول کی تشریف آوری کو دیکھا تو بڑے بڑے جو ہندو شاعر اپنی زبان سے کیا کچھ کہنے لگ گئے۔ پھر مسلمان تو پھر مسلمان ہے نا، کتنا بھی گیا گزرا ہے، کتنا بھی نمازوں سے دور ہے، قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے ان سے دور ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تو خوش ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ آمد پر خوشی کا جو اظہار کرنا چاہیے، اس اظہار کو کس طرح کرنا چاہیے، وہ شریعت کے مطابق ہو۔ آج بسا اوقات لوگ اپنے پیٹ سے جو طریقے گڑتے ہیں، جو شریعت مطہرہ میں موجود نہیں ہے، اس کے مطابق خوشی مناتے ہیں، پھر اس خوشی کا کوئی انکار کرے تو پھر کہتے ہیں نعوذ باللہ گستاخ ہے، یہ نعوذ باللہ نبی کے میلاد کا منکر ہے،
नाउज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुश नहीं है ये। फिर कभी कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा है, गम वो मनाए गमी जिनके मर गए। अजीब लोग हैं, बहुत अजीब, अफसोस की बात है। अंदाजा लगाओ, हर बंदा अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। याद रखने तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो सराहतन मौजूद है, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया सारे के सारे अपनी कब्रों के अंदर जिंदा है, नमाजें पढ़ते हैं। लेकिन हर एक बंदा अपनी कब्र के अंदर जिंदा है। भाई वफात तो आई है ना। अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्नका मय्यितून व इन्नहुम मय्यितून, आपको भी मौत आनी है। मतलब ये है कि हमारे पास से तो रुखसत हो गए ना अल्लाह के रसूल, हमारे पास से तो विसाल फरमा गए ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से गए हैं तो आप अंदाजा लगाएं, अगर ये अल्लाह के रसूल की वफात नहीं हुई है, अल्लाह के रसूल विसाल नहीं फरमा गए, अल्लाह के रसूल उस दुनिया से मुंतकिल होकर दूसरी जो बरज़ख की जो कब्र की जिंदगी है उसमें ना चले गए, तो सहाबाई किराम उनकी वफात पर क्यों रो रहे हैं? सहाबाई किराम के दरमियान में कोहराम क्यों मचाया हुआ है? पता चला कि अल्लाह के रसूल की वफात हो गई है। नाउज़ बिल्लाह ये बात अगर देखना चाहिए, आदमी अपने जबान से अल्फाज निकाले, पहले सोचना चाहिए लफ्ज तो मैं निकाल लूं जज्बात में आकर, ये कहीं सहाबा की शान तो नहीं, गुस्ताखी तो नहीं हो रही उनकी? आया सहाबाई किराम के दरमियान में क्या मामला था? एक सहाबी रसूल को बताया गया खेत के अंदर खेती बाड़ी कर रहे, कभी अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, अल्लाहु अकबर, इंतकाल हो गया, फौरन रब्बा पर अपनी आंखें उठाई और क्या अल्लाह मैं इन आंखों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा करता था, मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, आपकी बहुत बड़ी नेमत है ये आंखों की, लेकिन अल्लाह अब मैं इन आंखों से किसी और को देखना नहीं पसंद करते, मेरी आंखों को ले ले। ये अजीब मंजर था। आप अंदाजा लगाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफात हो गई, सहाबा के दरमियान में अजीब मामला था। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, हज़रत उस्मान गनी तशरीफ फरमाते, फारूक आजम ने कहा अस्सलाम वालेकुम, हज़रत उस्मान गनी ने जवाब नहीं दिया। 3, 4, 5 दिन जब गुजर गए तो हज़रत फारूक आजम ने वो शिकायत हजरत अबू बकर सिद्दीक को लगाई कि उस्मान ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, क्या वजह बनी? उस्मान गनी को बुलाएगा, भाई आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। खुदा की कसम मुझे पता ही ना चला, मैं इतने गम में था, वरना मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अंदाजा लगाओ, ये उनकी हालत थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उनकी तशरीफ आवरी पर, उनकी आमद पर हर एक मुसलमान खुश है, लेकिन खुशी का मौका, जो खुशी का मौका है, खुशी का अंदाज है, खुशी का इजहार है, वो शरीयत मुतहरा के मुताबिक हो। या रबीउल अव्वल का महीना आ जाए, इसमें आदमी इत्तिबाए सुन्नत को सामने रखे, हर एक बंदा देखे कि आया मेरे अंदर सुन्नत के एतबार से कितनी इत्तिबा मौजूद है, अपने अंदर देखे कितनी कमी है मेरे अंदर, उन कमियों को दूर करे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अगर उनकी जो सुन्नतें मेरी जिंदगी से फोत हो चुकी थी, उन सुन्नतों को जिंदा करूंगा, इत्तिबा करूंगा, अल्लाह के रसूल को खुशी होगी। अब ये क्या मामला है? यहां पर मिलादुन नबी का जलसा हो रहा है, मिलादुन नबी के जश्न ईद मिलादुन नबी, कहते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं मानते। भाई शरीयत मुताहरा के अंदर कितनी ईदें बताओ भाई? 2 ईदें है ना, 2 ईदें, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अजहा। तीसरी ईद का शरीयत मुताहरा के अंदर कहीं वो नहीं है। मानते खुशी है, खुशी है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर, लेकिन ये थोड़ी कि जो चीज है ही नहीं, ईद भी हो फिर जश्न भी हो। अब अंदाजा लगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कहीं के ऐसे चौकों के अंदर, क्या है चौक का नाम? मिलादुन नबी चौक, मिलादुन नबी चौक। अंदाजा लगाओ यार, आज मैं और आप 14वीं सदी के अंदर हमारे यहाँ बच्चे की विलादत कोई चौक पर होती है? इसका तर्जमा करें तो क्या बनता है? नाउज़ बिल्लाह, फरमाया कि नबी की मिलाद की जगह। अब अंदाजा लगाओ, सोचने की बात है, तदब्बुर और फिक्र की बात है कि यार आज मैं और अपने मेरे बच्चे की विलादत कहीं कमरे के अंदर होती है, ऐसे बिल्कुल अंदर से अंदर कमरे में होती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मेरा और आपका ये नजरिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खत्म नबूवत चौक रख लेते, खातमुन नबिय्यीन चौक रख लेते, खुलफा राशिदीन चौक रख लेते। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बेचारे बिल्कुल फरमाए कि ला इल्म है, कैसी बात करनी है, किस चीज को खुशी का इजहार कैसे करना है।
آپ اندازہ لگائیں جب یہ 12 ربیع الاول کا معاملہ آ جائے. دیکھو خدا کی قسم میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، جو حق ہے اور سچ ہے. یہ جو ممبر ہے نا، ممبر، اس کا کام جھوٹ کو ختم کرنا اور سچائی کو سامنے لے کر آنا، یہ کام ہے. اگر یہاں ابھی گونگے ہو گئے نا یہ ممبر، تو پھر معاملات بڑے خراب ہوں گے. حق سچ بات اگر اس ممبر سے نہیں ہوگی پھر معاملات بڑے خراب ہوتے چلے جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ. فرمایا کہ جب فتنوں کا اظہار ہو، فتنے ظاہر ہونے لگے اور بدعتیں بالکل سامنے ہو کر آ جائیں، اور اسی طرح صحابہ کرام کو اللہ کے رسول فرما رہے میرے صحابہ کو گالی دی جائے، برا بھلا کہنے لگے، تو ہر عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرے. اگر نہیں کرے گا فمن لم يفعل ذلك، تو اس طرح نہیں کرے گا، عالم اپنے علم کا اظہار نہیں کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فلعنۃ اللہ علیہ والناس اجمعین والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہوگی. اندازہ لگاؤ. اس لیے یہاں پر اس ممبر سے جو سچی چیزیں اس کو بتانا بہت ضروری ہے. یہ اختلافی بات نہیں ہے. یہ خدا کی قسم دوسرے ہمارے مسلک والے ہیں نا، میں مسلک بریلوی کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے علماء بھی ان چیز کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے. یہ عوام الناس بیچاری اپنی جہالت میں پھنس کر یہ حرکتیں کر رہی ہوتی ہے، روڑوں کو بلوک کر دیتے ہیں، اس طرح کر دیتے ہیں. وہاں پر نمازیں ہو رہی ہے برابر، مسجد کے اندر اتنا شور شرابہ ہو رہا ہے، وہ امام رکھتے بھول جاتے ہیں کہ کون سی رکعت میں تھا. بھئی تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے، اتباع سنت کو اپناؤ، اتباع سنت کرو، اپنے چہرے پہ داڑھی کو سجاؤ، اپنا لباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق بناؤ. اسی طریقے سے اپنے خواتین کے اندر پردے کا اہتمام کرواؤ، اپنے بچوں کو قرآن کا درس دو، اپنے مطابق سنت کے مطابق سارے عمل کو لے کر آؤ. اس کا نام ہے ربیع الاول. ربیع الاول کا نام نہیں ہے عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے. موٹر سائیکل پر مرد اپنی بیوی کو، مرد اپنی بہن کو، مرد اپنی کسی دوست کو لے کر جا رہے، اور اسی طریقے سب ایک دوسرے کے اشارات ہو رہے، سارے معاملات خراب ہو رہے، اختلاط الناس و اختلاط النساء ہو رہی ہے. اندازہ لگاؤ نا اس چیز کا درس ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کرے گا، آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے؟ یہ درس نہیں دیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے. صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ درس نہیں ملتا، بلکہ ملتا کیا ہے؟ اتباع سنت. اتباع سنت جب ہم کریں گے، حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر امتی کے جو عمل پیش ہوتا ہے ان کے پاس پیش ہوگا تو اللہ کے رسول کو کتنی خوشی کا اظہار ہوگا حقیقت میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بھی ہے اور اسی میں وفات بھی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بڑے سوچ و بچار میں تھا. میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی مہینے کے اندر آمد بھی ہے، اسی مہینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے وصال بھی فرما گئے، آیا آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کی حکمت کیا ہے؟ یہ سوچ رہا تھا، اللہ نے الہام میری ذہن میں ڈالا، میرے چیز کے اندر ایک بات اللہ کریم نے ڈالی کہ اللہ رب العالمین نے اس لیے معاملہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اگر امت مسلمہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنے لگے تو فوراً سامنے اللہ کے رسول کی وفات کا دن سامنے آ جائے، فوراً اس میں درمیان میں آ جائے، اعتدال میں آ جائے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی ہو تو اعتدال سے نہیں نکلنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی غم ہونے لگے تو آدمی فوراً کہ اللہ کے رسول پیدا بھی اسی مہینے میں. میرا عزیزو یہ ہمیں درس ملتا ہے اس ماہ مبارک سے. لہذا اس ماہ مبارک کے اندر خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے جتنا ہو سکے اپنے بھائیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بڑوں کو حکمت و بصیرت کے ساتھ سمجھائیں. دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر تشریف لائیں، فرمائے کہ شیطان، کافر، بے ایمان، دشمن کے علاوہ کوئی بھی فرمائے کہ یہاں پر اللہ کے رسول کی آمد پر سب خوش ہیں، یہ خوش نہیں ہے. مسلمان تو خوشی ہے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی تو وجہ بنے یہاں پر میرے اور آپ کے آنے کی، اور اب میں اور آپ کا وجود بھی نہیں ہوتا یہاں پر، دنیا ہی نہ ہوتی. اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں بدعات اور خرافات اور رسومات سے بچنے کی اور اپنی اولاد کو، اپنے دو صحابہ کو بچانے کی. کیونکہ اگر یہ محنت کریں گے ہر ایک بندہ اپنے طور پر اس چیز کی دعوت چلائے. دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس ماہ مبارک کے اندر ان خرافات کو ختم کرنے کے لیے، ان ساؤنڈ میوزک کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام تر جتنی بھی روایات ہیں، رسومات، رواجات ہیں، تمام کو ختم کرنے کے لیے آئے، نہ کہ ان کو بڑھاوا دینے کے لیے آئے۔ جب اس طرح کی ہم دعوت چلائیں گے، اگر ہماری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی رک جاتا ہے، بہت بڑی کامیابی کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اگر حقیقت ہم گونگے بن کے رہ جائیں گے کہ یار یہ مجھے بولے گا آپ دیوبندی ہیں، آپ غصہ آ گئے، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، آپ دعوت چلائیں، وہ آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے، وہ مسئلہ تھوڑی، دیکھو مکتبے سے بدلنے سے کوئی دین نہیں بدل جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی اور دیوبندی کیوں کہا جاتے ہیں؟ لوگ آج سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ بہت بڑا فرقہ ہے یہ۔ دیوبندی بھی ایک جگہ، دیوبند ایک جگہ کا نام تھا، بریلی ایک جگہ کا نام تھا دیوبند کے انڈیا کے اندر۔ جو دیوبند اس علاقے میں رہتے تھے وہ دیوبندی تھے، اسی طریقے سے جو بریلی علاقے میں رہنے والے تھے وہ بریلوی تھے۔ مثال مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، وہ بریلی کے رہنے والے تھے، جو ان کے مطابق چلتے ان کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مولانا محمود حسن گنگوہی، یہ دیوبندی، سارے دیوبند کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اس لیے بھائی کوئی بھی اس کو احساس کمتری کا شکار نہ ہو، یار میں اس سے بات کروں گا تو مجھ پر اچھل پڑے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اچھلتا تو چلتا رہے، لیکن آپ کو اس بات سے مثبت انداز سے بات کو سمجھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے جو مقاصد ہے، جو بھی اس کا مفہوم ہے، اس کو صحیح معنی میں ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں کو سمجھانے کی، اس پر لانے کی، خود آنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔